بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کل نینا ٹھگ لیں گے ناول کی لاسٹ ایپیسوڈ پہ میں نے آپ لوگوں سے پوچھا تھا کہ ایک نیا ناول سٹارٹ کرتے ہیں جو تھوڑا سا ہارر ہوگا اور کالا جادو کے اوپر ہے، تو آپ لوگ سننا پسند کریں تو، لیکن کسی نے بھی مجھے کوئی جواب نہیں دیا، تو پھر میں نے اپنی ثوابدید پہ ذرا شروع کر لیا کہ میں نے سوچا کہ وہ ذرا گھریلو سے ٹاپکس اور اس ٹائپ کے تو کافی ٹاپک ہو گئے ہیں، تو ذرا تھوڑا سا ڈفرینٹ ہو جائے گا، اور تھوڑا سا یہ ہے کہ مجھے سسپینس یا جاسوسی کے ناولز بھی کافی پسند ہیں، لیکن وہ تھوڑے کئی دفعہ میل رائٹر نے لکھے ہوتے ہیں تو بولڈ ہو جاتے ہیں، تو اتنا زیادہ پڑھنے میں اچھا نہیں لگتا ہے۔ تو دوسرا یہ ہے کہ میں یہ ناول سٹارٹ کرنے لگی ہوں، امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گا۔ نینا ٹھگ لیں گے میں آپ لوگوں نے اتنا انٹرسٹ شو نہیں کیا، شاید آپ لوگوں کو سٹوری پسند نہیں آئی، حالانکہ اس کا مین تھیم یہی تھا کہ ہم لوگوں کے ظاہر جو ہمیں اپنا لوگ دوسرے دکھا رہے ہوتے ہیں، ہم اس کے مطابق ان کو جج کر کے ان کے بارے میں فیصلہ کرتے ہیں، اور اس میں بھی اسی طرح سے ہوا تھا۔ تو صرف یہ ہے کہ اس حساب سے میں ناول صرف وہ میں نے سنایا تھا، امید ہے یہ ناول آپ کو پسند آئے گا۔ یہ گرمیوں کے اختتام کی خوشگوار صبح تھی، آسمان پر گہرے سرمئی بادل چھائے ہوئے تھے، ہوا میں موجود خنکی اس بات کی گماس تھی کہ کہیں قریب ہی بارش ہوئی ہے۔ درخت اور پودے ہوا کے ساتھ یوں لہرا رہے تھے جیسے موسم کی خوشگواریت پر رقص ہوں۔ مدراس کے بڑے ہنومان مندر میں انسانوں کا ایک جمع غفیر موجود تھا، مرد و زن، جوان بوڑھے سبھی موجود تھے۔ مندر کا اندرونی حصہ انسانوں سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا، لوگ ایک دوسرے میں کھبے پڑے تھے، کہیں تل دھرنے کی بھی جگہ تک نہیں تھی، کہ یہاں تک کہ مندر کی سیڑھیوں پر بھی لوگ قبضہ جمائے بیٹھے تھے، یوں لگتا تھا جیسے پورا مدراس امٹ پڑا ہو۔ یہ سب مہاراج ہری آنند کے عقیدت مند تھے، اور آج جہاں ہنومان مندر میں یہ تمام لوگ مہاراج ہری آنند کے درشن کرنے اور ان کا دھرم پرچار سننے کی غرض سے جمع ہوئے تھے۔ پورے مدراس شہر میں ایک شخص بھی ایسا نہ تھا جو مہاراج ہری آنند کے بارے میں ذرا سی بھی معلومات رکھتا ہو کہ وہ کون ہے، کیا ہے، کہاں سے آیا، کہاں رہتا ہے۔ بس کچھ عرصہ پہلے وہ بڑے پراسرار طور پہ ظاہر ہوا تھا، اور بہت تھوڑے وقت میں اس نے لوگوں کے ذہن کو جکڑ لیا تھا۔ عام شہریوں کے علاوہ شہر کے تمام مندروں کے پنڈت بچاری بھی اس کے عقیدت مند تھے اور اسے بہت بڑا گیانی تسلیم کرتے تھے۔ وہ مخصوص دنوں میں کہیں بھی ظاہر ہوتا اور لوگوں کو گیان دھیان کی باتیں سمجھانے اور گیتا کے مختلف ادھیاؤں کا پرچار کرنے کے بعد وہ کہاں روپوش ہو جاتا تھا، اس بارے میں کسی کو کچھ خبر نہیں تھی۔ مہاراج ہری آنند کو دیکھنے اور سننے والوں کا کہنا تھا کہ مہاراج بھگوان کا کوئی اوتار ہے، ان کی آواز میں، ان کی شخصیت میں ایسا سحر ہے جو انسان کو مسحور کر کے رکھ دیتا ہے۔ ان کی آواز سننے میں روح کی گہرائیوں میں سکون اتر جاتا ہے، دل و دماغ سے ہر قسم کا بوجھ اور اندر کا ہر دکھ، ہر پریشانی ختم ہو جاتی ہے۔ مہاراج ہری آنند کو جب پہلی بار دیکھا گیا تو وہ صورتحال بھی انتہائی پراسرار تھی، اور وہ واقعہ ایسا ناقابل یقین اور حیران کن تھا کہ جن لوگوں نے وہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا وہ آج بھی سب پر یقین کرنے کو تیار نہیں تھے۔ ہوا یہ تھا کہ کالی کے مندر میں پوجا پاٹ جاری تھی، لوگوں کی کثیر تعداد مندر میں موجود تھی، جب اچانک مندر میں آگ بھڑک اٹھی۔ پنڈتوں اور پوجا کے لیے آئے ہوئے لوگوں کے درمیان بھگدڑ مچ گئی۔ مندر کی تعمیر میں زیادہ استعمال لکڑی کو ہوا تھا، سو لمحوں میں آگ نے پورے مندر کو اپنے لپیٹ میں لے لیا۔ چند ایک تو آگ میں جل مرے، جبکہ باقی مندر سے باہر نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ سب اپنی اپنی جگہ حیران پریشان کھڑے تھے، آگ لگنے کا سبب کسی کے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ تمام لوگ مندر کے سامنے کھڑے لمحہ بہ لمحہ بلند ہوتے ہوئے شعلوں کو دیکھ رہے تھے۔ ایسے میں لوگوں کے ہجوم کے درمیان سے ہری آنند نکلا اور آگ کی جانب دوڑ پڑا۔ کئی لوگ اسے پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے لپکے، مگر پھر ٹھٹک کر رک گئے۔ ہری آنند آگ میں داخل ہو چکا تھا، اور پھر دیکھتے دیکھتے وہ آگ میں غائب ہو گیا۔ ابھی لوگ اس کی ذہنی حالت کے متعلق کیا سرائیاں ہی کر رہے تھے کہ ہری آنند آگ میں سے نمودار ہوا اور لوگ انگشت بدنا رہ گئے۔ ہری آنند نے اپنے سے 10 گنا زیادہ وزنی کالی ماں کی مورتی اٹھا رکھی تھی اور نہایت اطمینان سے آگ میں جلتا ہوا باہر نکل آیا۔ آگ نے اس کو ایک ذرا بھی نقصان نہیں پہنچایا تھا، بس ہری آنند سے مہاراج ہری آنند بن گیا۔ اور آج جہاں ہنومان مندر میں مہاراج ہری آنند نے پرچار کرنا تھا، لوگ دیوانوں کی طرح مندر پر ٹوٹ پڑے تھے۔ 3 اطراف لوگ جمع تھے، جبکہ سامنے کی سمت ایک سنگے چبوترے پہ ہنومان کی بہت بڑی مورتی ایستادہ تھی۔ مورتی کے عقب میں دیوار میں ایک دروازہ تھا، فضا میں انسانی آوازوں کی بنبناہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ کافی دیر سے ایسا ہی ماحول تھا۔ سنگے چبوترے کے دائیں بائیں کھڑے دونوں پنڈت
لوگوں کو خاموش اور شانت رہنے کی تلقین کر رہے تھے مگر کچھ فائدہ نہ ہو رہا تھا۔ پھر عقبی دیوار میں نظر آنے والے دروازے سے ایک عمر رسیدہ پنڈت نمودار ہوا۔ اب سب خاموش ہو جائے، مہاراج ہری آنند آ رہے ہیں۔ پنڈت کی بات سنتے ہی یک بے یک تمام لوگ خاموش ہو گئے اور سب کی نظریں عقبی دروازے پر جم گئی۔ چند ہی لمحے گزرے ہوں گے کہ اس دروازے سے ایک دبلا پتلا شخص نمودار ہوا۔ اس کا حلیہ سادھوؤں جیسا تھا۔ اس نے دھوتی سی باندھ رکھی تھی، اوپری دھڑ ننگا تھا، گلے میں ریٹھوں کی مالا تھی، پتلے پتلے کمزور اور خشک بازوؤں پر کوڑیوں کے حلقے بندھے ہوئے تھے۔ چہرہ قدرے لمبوترا تھا جبکہ اس کا گنجا سر غیر معمولی طور پر چوڑا تھا، چھوٹی چھوٹی آنکھیں جن میں تیز چمک تھی۔ اس کا وجود ایسا تھا جیسے وہ سوکھے کا مریض ہو۔ خشک سوکھی ہوئی کھال کے نیچے سے اس کی ہڈیاں واضح طور پہ دکھائی دے رہی تھی۔ اس کی جوانی ڈھل چکی تھی مگر عمر کا صحیح اندازہ کرنا مشکل تھا۔ وہ عقبی دروازے سے نمودار ہوا اور ایک شان بے نیازی سے چلتا ہوا سنگی چبوترے کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ تمام لوگوں نے عقیدت بھرے انداز میں نمستے کے سے انداز میں ہاتھ جوڑ دیے۔ جواباً مہاراج ہری آنند نے بھی ہاتھ جوڑ دیے۔ اس کے چہرے پر اور آنکھوں میں کوئی ایسی بات تھی کہ بے شمار لوگ جھرجھری لے کر رہ گئے۔ سب لوگ یوں خاموش اور ساکت کھڑے تھے جیسے انہیں سانپ سونگھ گیا ہو۔ تمام لوگ اپنی جگہ خاموش کھڑے مہاراج ہری آنند کے بولنے کے منتظر تھے، مگر مہاراج ہری آنند اپنی جگہ ساکت اور خاموش کھڑا تھا۔ البتہ اس کی چھوٹی چھوٹی آنکھیں متحرک تھیں۔ وہ عمیق نظروں سے مجمع کا جائزہ لے رہا تھا۔ لاتعداد لوگ وہاں جمع تھے مگر اس کے باوجود فضا میں موت کی سی خاموشی اور ویرانی تھی۔ ایک گمبھیرتا، ایک بجھل سناٹا۔ مہاراج ہری آنند کی نظریں ہجوم میں منڈلا رہی تھیں۔ جوان، بوڑھے، عورتیں، لڑکیاں، لڑکے سب اس کے سامنے خاموش کھڑے تھے اور اس کی تیز آنکھیں ان سب کا جائزہ لے رہی تھی اور پھر اس کی نظر ایک لڑکی کے چہرے پر پہنچ کر رک گئی۔ اس کی آنکھوں میں ایک پراسرار سی چمک آئی اور فوراً ہی معدوم ہو گئی۔ وہ لڑکی زیادہ سے زیادہ 15-16 سال کی رہی ہوگی۔ گندمی رنگت، تیز نقوش اور شفاف چمکتی ہوئی آنکھیں۔ اس نے جامنی رنگ کا گھاگرا پہن رکھا تھا۔ ہری آنند کی نظریں اس لڑکی کے اوپر جم گئی۔ ہری آنند کا ہاتھ گلے میں موجود مالا پر آٹپکا اور مالا میں سے ایک ریٹھے کو پکڑ کر عجیب سے انداز میں مسلنے لگا۔ چند لمحے ایسے ہی گزرے پھر اس کی نظریں لڑکی سے ہٹ گئی، البتہ ریٹھا بدستور اس کی چٹکی میں دبا ہوا تھا۔ پھر وہ مجمع پہ ایک نظر ڈالتا ہوا فرش پر چوکڑی مار کر بیٹھ گیا اور پہلی بار مجمع سے مخاطب ہوا۔ آج ہم بھگود گیتا کے 18ویں ادھیائے کا مہاتم کریں گے اور یہ ادھیائے گیتا کے سب ادھیاؤں میں افضل ہے۔ بھگوان شری نارائن نے اس ادھیائے کے بارے میں لکشمی جی سے یہ الفاظ کہے تھے: اے لکشمی، جیسے سب ندیوں میں تیرے بھاگیرتھی گنگا شریشٹھ ہے، سب ورنوں میں برہمن اور سب تیرتھوں میں پشکر راج شریشٹھ ہے، سب ویشوں میں پاس جی، سب درختوں میں پیپل اور تلسی افضل ہے، جیسے گوؤں میں کام دھینو افضل ہے، ایسی گیتا کے سب ادھیاؤں میں 18واں ادھیائے افضل ہے۔ اس کے بعد وہ اپنا مہاتم سنانے لگا۔ اس کے بعد یہ 18ویں ادھیائے کا پھل تھا جو تم لوگ سن رہے تھے۔ اتنا کہنے کے بعد ہری آنند کی نظر پھر اسی گھاگرے والی لڑکی پر جا ٹھہری۔ پھر وہ لوگوں سے دوبارہ مخاطب ہوا۔ اس ادھیائے کا نام ہے موکشت سنیاس یوگ، یعنی سنیاس کی سدھی۔ 18واں ادھیائے سمپت ہوا۔ آئندہ سے نیچر کو یہیں پر میں تم لوگوں کو تیاگ اور سنیاس آشرم کا مقصد سمجھاؤں گا۔ دھنیہ واد۔ ہری آنند اتنا کہنے کے بعد اٹھ کھڑا ہوا اور عقبی دروازے کی سمت بڑھ گیا۔ تمام لوگ اپنی جگہ یوں ساکت تھے جیسے کسی طلسم کے زیر اثر ہوں۔ دروازے کے قریب پہنچ کر ہری آنند رک گیا۔ اس نے پلٹ کے جامنی رنگ کے گھاگرے والی لڑکی کی طرف دیکھا اور ساتھ ہی اس کے ہونٹوں پر ایک مکروہ اور پراسرار مسکراہٹ ابھر آئی۔ پھر وہ اس دروازے سے اندر داخل ہو گیا۔ کملاوتی کی عمر 15 سال تھی۔ گندمی رنگت، تیکھے نین نقش اور موٹی موٹی آنکھیں، چہرے پہ بھول پن اور طبیعت میں سادگی۔ اس نے جب ہوش سنبھالا تو صرف ماں کو پہچانا۔ ماں کے علاوہ دوسرے کون کون سے رشتے ہوتے ہیں یہ اسے آج تک نہیں پتا تھا۔ کوئی اور رشتہ دیکھا جو نہ تھا۔ وہ اس قدر بھولی اور معصوم تھی کہ دنیا کے متعلق بھی کچھ نہیں جانتی تھی۔ کبھی تنہا گھر سے نہ نکلی تھی۔ وہ خواب دیکھتی تھی مگر اس کے خواب بہت چھوٹے چھوٹے ہوا کرتے۔ کبھی وہ خواب میں تتلیوں کے پیچھے بھاگتی تو کبھی رنگین پروں والے خوبصورت پرندوں سے بات کرتی۔ وہ خوابوں میں کوسے قزح پہ دوڑتی تھی یا پھر اس کے علاوہ وہ خوابوں میں خود کو اپنی ماں کے ساتھ دریاؤں، چشموں اور خوبصورت پھولوں والے پودوں کے درمیان گھومتے ہوئے دیکھتی تھی۔
بس اس کے ذہن کی وسعت یہی تھی۔ آج پہلی بار اس کی ماں سے لے کے اتنے بڑے ہجوم میں آئی تھی۔ مہاراج ہری آنند کا دھرم پرچار سننے کے لیے لوگ دیوانوں کی طرح ہنومان مندر پر ٹوٹ پڑے تھے، اور اس بھیڑ میں آ کر کملاوتی گھبراہٹ کا شکار ہو گئی تھی۔ اور جب مہاراج ہری آنند آئے تو پہلی نظر میں ہی کملاوتی کو مہاراج ہری آنند سے گھن محسوس ہوئی، مگر لوگ بڑی عقیدت سے کھڑے تھے۔ پھر جب مہاراج ہری آنند نے لوگوں کو مخاطب کیا تو مہاراج کی آواز سنتے ہی کملاوتی کا گھن کا احساس مزید بڑھ گیا۔ مہاراج نے پرچار شروع کر دیا۔ وہ مسلسل بولنے لگا اور کملاوتی اس کی آواز کے ساتھ اپنے دل میں اس کے لیے بڑھتی ہوئی نفرت کو محسوس کرنے لگی، جبکہ دوسرے تمام لوگ پوری محویت سے سن رہے تھے۔ کملاوتی خود حیران تھی کہ وہ مہاراج ہری آنند کے لیے اپنے دل میں نفرت کیوں محسوس کر رہی ہے۔ اس نے اپنی ماں کے منہ سے ہری آنند کے بارے میں جو کچھ سنا تھا، وہ سب سننے کے بعد وہ غائبانہ طور پہ مہاراج ہری آنند کی عقیدت مند ہو گئی تھی۔ پھر مہاراج کو ایک نظر دیکھتے اس کے خلاف دل میں نفرت کے جذبے نے کیوں ابھار لیا۔ کملاوتی سے خیال پہ حیران پریشان تھے، مگر اس سوال کا جواب اس کے پاس نہیں تھا۔ مہاراج خاموش ہوئے تو اس کی نظر کملاوتی نے اپنے بدن پہ رینگتی ہوئے محسوس کی اور اس کے اضطراب میں اضافہ ہو گیا۔ مہاراج وہاں موجود لوگوں سے مخاطب تھے، پھر وہ اٹھ کھڑے ہوئے، رک بھی دروازے کے سمت بڑھ گئے۔ ان کے اٹھتے ہی کملاوتی نے اپنے دل و دماغ سے ایک بوجھ سرکتا ہوا محسوس کیا۔ اس نے گہری سانس لیتے ہوئے سوچا، یہ منچ کتنا غلیظ ہے اور لوگ اس کی کتنی عزت کرتے ہیں۔ مہاراج ہری آنند رک گئے۔ انہوں نے پلٹ کر یوں کملاوتی کی طرف دیکھا جیسے اس کی سوچ کے لہروں کو سن لیا۔ پھر ان کے چہرے پر ایک مکروہ سی اس مسکراہٹ ابھری اور وہ بھی دروازے میں داخل ہو کر نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ تمام لوگ پلٹ پڑے تھے، ایک ہلچل سے مچ کے۔ کملاوتی اس دھکم پیل میں اپنی ماں کا ہاتھ پکڑے مندر کے بیرونی راستے کی جانب رینگ رہی تھی۔ ہجوم اس قدر تھا کہ ایک قدم بھی آگے بڑھانا دشوار ہو رہا تھا۔ پھر اسے ایک عجیب سا احساس ہوا، اس کے دائیں ہاتھ کے پشت پہ کوئی چیز رینگ رہی تھی، اور جب اس کی نظر اپنے ہاتھ پر پڑی تو اس کا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ وہ ایک سیاہ بچھو تھا جو تیزی سے رینگتا ہوا اس کے شانے کی طرف آ رہا تھا۔ دہشت کے مارے اس کی گھگی بند ہو گئی۔ اس نے چیخنا چاہا، مگر ایک یک بستہ لہر اس کے تمام اعصاب کو منجمد کر گئی۔ اسے اپنے دماغ پہ سفید سفید برف کی تہ جمتی ہوئی محسوس ہوئی، اور پھر وہ اپنے ہوش و حواس سے بیگانہ ہوتی چلی گئی۔ زیادہ وقت نہ گزرا تھا کہ اس کے حواس لوٹ آئے۔ گزرے واقعات کملاوتی کے ذہن میں اجاگر ہوئے تو اس نے ایک جھٹکے سے آنکھیں کھول دی۔ کچھ دیر تک تو وہ سمجھ ہی نہ پائی کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے اور وہ کہاں ہے۔ پھر اس سے احساس ہوا کہ وہ نرم اور نم زمین پہ چت لیٹی ہوئی ہے۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھی اور آنکھیں پھاڑ کر اپنے اطراف کا جائزہ لینے کی کوشش کی، مگر اسے اپنی اس کوشش میں ناکامی ہوئی۔ گھور تاریکی میں وہ اپنے آپ کو بھی دیکھنے سے قاصر تھی۔ ایک روح فرسا خیال سے وہ لرز کے رہ گئی۔ کیا میں اندھی ہو گئی ہوں؟ کیا میری بینائی ختم ہو چکی ہے؟ بے اختیار وہ اپنی آنکھیں ٹٹولنے لگی، مگر آنکھیں اپنی جگہ پر ہی تھیں۔ آنکھوں پر کوئی زخم بھی نہ تھا اور کسی قسم کی تکلیف تو بالکل بھی نہ تھی۔ اسے فوراً یہ احساس ہو گیا کہ اس وقت وہ تاریکی کے شکم میں سانسیں لے رہی ہے۔ جس جگہ وہ موجود ہے وہاں روشنی کا گزر نہیں۔ اسے اچھی طرح یاد تھا کہ وہ اپنی ماں کے ساتھ مہاراج ہری آنند کا دھرم پرچار سننے کے بعد گھر واپس جانے کے لیے پلٹی تھی۔ چند ہی قدم چلی تھی کہ اس نے اپنے ہاتھ پہ ایک سیاہ بچھو رینگتا ہوا دیکھا۔ اس کے بعد وہ ہوش و خور سے بیگانہ ہو گئی اور اب اس کی آنکھ اس گھور تاریکی میں کھلی تھی۔ درمیانی واقعات و حالات کے سے کچھ پتہ نہیں تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ وہ اس وقت کہاں ہے اور اسے یہاں تک لانے والا کون ہے۔ تاریکی سے اس نے یہی نتیجہ اخذ کیا کہ رات ہو چکی ہے۔ اسی باعث جہاں وہ موجود ہے وہاں ہلکی سی بھی روشنی کی کرن نہیں آ رہی۔ پھر وہ بیٹھے بیٹھے اپنے ارد گرد کی جگہ کو ٹٹولنے لگی۔ اس کے ہاتھ نرم اور گیلی زمین پر رینگ رہے تھے۔ وہ اسی انداز میں گھٹنوں کے بل زمین پہ آگے کی سمت رینگنے لگی۔ اس کے پورے وجود میں خوف دھڑک رہا تھا۔ اس کی چھٹی حصے سے شدت سے یہ احساس دلا رہی تھی کہ اس کے ساتھ وہ غیر معمولی واقعہ پیش آ چکا ہے۔ ابھی وہ چند گز آگے بڑھی تھی کہ دہشت کی لہریں اس کے وجود میں سرایت کر گئی۔ وہ جو وہیں ٹھک ٹھک کے رہ گئی۔ اسے بڑی شدت سے یہ احساس ہوا تھا کہ یہاں پر کوئی اور بھی موجود ہے، شاید کوئی انسان یا کوئی اور ہی مخلوق۔ کون ہے یہاں؟ مگر چند سراہٹوں کے علاوہ اسے کوئی جواب نہ ملا تو وہ بری طرح سہم گئی۔ ماتا جی، کیا آپ ہیں ماتا جی؟ کون ہے یہاں؟ میں پوچھ رہی ہوں، کون ہے یہاں؟ جواب کیوں نہیں دیتے؟ دہشت کے بوجھ سے اس کی آواز کپکپا رہی تھی۔ اس بار بھی اسے کوئی جواب نہیں ملا، البتہ سرسراہٹیں اس کے مزید قریب آ گئی تھی۔ پھر اچانک کوئی چیز اس کی کمر سے نہایت آہستگی سے ٹکرائی۔
اس نے تڑپ کر اپنی جگہ سے ہٹنے کی کوشش کی مگر کسی مضبوط ہاتھ نے اس کے کندھے کو اپنی آہنی گرفت میں لے لیا۔ اس کے منہ سے دہشت زدہ چیخ نکلی اور وہ اپنے آپ کو اس گرفت سے آزاد کرنے کی جدوجہد کرنے لگے مگر گرفت انتہائی مضبوط تھی۔ کون ہو تم؟ بھگوان کے لیے مجھے چھوڑ دو مجھے، وہ ہذیانی انداز میں چیخنے لگی۔ اپنے منہ کو بند رکھو ورنہ تمہارا گلا گھونٹ دوں گا۔ ایک کرخت اور بے لچک مردانہ آواز اس کے سماعت سے ٹکرائی تو وہ سہم کر خاموش ہوگی۔ اپنے آپ کو چھڑانے کی کوشش اس نے ترک کر دی تھی۔ اندھیرا اتنا ہی گاڑا تھا کہ باوجود کوشش کے وہ اپنے مخاطب کے کا ہیولہ تک دیکھنے سے قاصر تھی۔ کون ہو تم؟ وہی مردانہ آواز سے دوبارہ سنائی دی۔ میں کملاوتی۔ یہاں کیسے پہنچی؟ مجھے کچھ خبر نہیں۔ میں بھگوان کی سوگند سچ کہتی ہوں، میں تو ماتا جی کے ساتھ ہنومان مندر میں مہاراج ہری آنند کا دھرم پرچار سننے گئی تھی۔ واپسی پہ میں نے اپنے بازو پہ بچھو رینگتے ہوئے دیکھا اور میں بے ہوش ہو گئی۔ اب یہاں ہوش آیا۔ وہ بری طرح سہمی ہوئی تھی۔ بھگوان کے لیے مجھے چھوڑ دو، مجھے جانے دو، میری ماتا جی بہت چنتک ہوں گی۔ اوہ، تو تم ہندو ہو؟ مخاطب نے عجیب سے لہجے میں کہا مگر کملاوتی کو کوئی جواب نہ دے سکی۔ وہ گھٹی گھٹی ہچکیاں لے رہی تھی۔ اس کے بعد اس آدمی نے کملاوتی سے کوئی سوال نہ کیا۔ وہ بالکل خاموش ہو گیا۔ کھٹاٹوپ اندھیرے میں صرف کملاوتی کی سسکیاں سرسرا رہی تھیں۔ وہ روتی رہی، مسلسل جانے کب تک وہ دیر تک روتی رہی۔ واقعہ کچھ احساس نہ تھا۔ اس کی آنکھوں سے گرنے والے آنسو تاریکی میں گھلتے رہے۔ اس کی آنسو پونچھنے والی ماں اس کے قریب نہ تھی۔ آخر روتے روتے اس کی آنکھیں پانی سے خالی ہوگی۔ پھر بھی کافی دیر تک وہ ہچکیاں لیتی رہی اور آخرکار ہچکیاں بھی تھم گئی۔ گہرے اندھیرے پر پرسناٹا طاری ہو گیا، پرہول سناٹا۔ کافی دیر یوں ہی گزر گئی۔ یہاں کا اندھیرا اور خاموشی بالکل غیر فطری سی تھی، ایسی کہ دل کی حرکت تھم جائے، مگر اس گھور اندھیرے میں ایک دل کے دھڑکنے کی آواز ہی تو تھی جو کملاوتی کو اپنے کن پٹیوں میں محسوس ہو رہی تھی۔ باقی ہر احساس تو اندھیرے میں گم ہو کر رہ گیا تھا۔ خوف تھا کہ خوف کے ساتھ کملاوتی کے وجود میں خون کے ساتھ کملاوتی کے وجود میں پھیل گیا تھا۔ وہ آدمی بھی مسلسل خاموش تھا۔ جب کافی دیر یوں ہی گزر گئی تو کملاوتی کی آواز نے خاموشی کی اس چادر میں شگاف ڈالا۔ سنو اجنبی، کیا تم یہی ہو؟ کہاں ہو تم؟ میری بات کا جواب کیوں نہیں دیتے؟ خاموشی۔ دیکھو، میں رو دوں گی، میں سچ کہہ رہی ہوں، اگر میری بات کا جواب نہیں دو گے تو میں رو دوں گی۔ کملاوتی روحانسی ہوگی۔ کیا مصیبت ہے؟ کیوں دماغ چاٹ رہی ہو؟ وہی کرخت لہجہ جھنجھلاہٹ کے تاثر میں ڈوبا ہوا۔ تم خاموش کیوں بیٹھے ہو؟ نہ تو اور کیا 12ویں راگ لاپوں یہاں بیٹھ کر؟ مجھ سے باتیں کرو، مجھے اس اندھیرے سے خوف آ رہا ہے۔ میری زبان سے چراغ نہیں جھڑتے، نہ میرے بولنے سے یہاں روشنی ہونے والی ہے۔ تم میرے ساتھ اتنے کٹھور پنے سے باتیں کیوں کر رہے ہو؟ میں نے تم کو کیا کہا ہے؟ کملاوتی کی بات سن کے شاید اس آدمی کو اندازہ ہوا کہ وہ بلا وجہ اس بیچاری لڑکی پر برس پڑا ہے۔ بھلا اس کا کیا قصور تھا؟ وہ بھی تو اس کی طرح یہاں پہنچی تھی۔ دیکھو کملاوتی، میں بہت پریشان ہوں، تم بار بار مجھے مخاطب کر رہی ہو۔ اس بار اس کا لہجہ قدرے نرم تھا۔ یہاں ہو جو صرف تم، میں تم کو ہی مخاطب کروں گی، وہ معصومیت سے بولی۔ کیا ہم؟ ارے میں نے پوچھا ہی نہیں، تمہارا نام کیا ہے؟ افتخار عارف۔ کیا تم مسلح ہو؟ ہاں۔ او افتخار، کیا ہم یہاں سے نکل نہیں سکتے؟ نکل سکتے ہیں، بشرطیہ کہ تم یہاں سے نکلنے کا راستہ دریافت کر لو۔ پھر اس سے پہلے کہ کملاوتی کو جواب دیتی، اندھیرے میں روشنی کا ایک نقطہ سے نمودار ہوا اور ان دونوں کی توجہ اس روشن اور متحرک نقطے پر مرکوز ہوگی۔ ان سے چند گز کے فاصلے پر گہری نیلی روشنی کا ایک نقطہ سے متحرک تھا۔ ابھی وہ دونوں حیرت سے اس متحرک نقطے کو دیکھ رہے تھے کہ اس کے عقب میں ایک اور روشن نقطہ نظر آنے لگا۔ وہ یوں اچانک روشن ہوا تھا جیسے اندھیرے میں سے ہی پھوٹ نکلا، اور پھر اس کے عقب میں ایک تیسرا نقطہ سے نمودار ہوا، اور پھر یکے بعد دیگرے گہرے نیلے نقطے یوں نمودار ہونے لگے جیسے اندھیرا اپنے منہ سے اگل رہا ہو۔ گھور تاریکی تار تار ہونے لگی اور روشن متحرک نقطوں میں لمحہ بلمحہ اضافہ ہوتا چلا گیا۔ ساتھ ہی ساتھ فضا میں ایک ناگوار بو پھیلتی چلی گئی، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے سینکڑوں ننھے ننھے روشن اور نقطے، متحرک نقطے کملاوتی اور افتخار کے گرد پھیل گئی۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ اس نیلی روشنی پہ سرمئی سی چمک حاوی تھی، جس کے باعث نیلی روشنی انتہائی زیادہ نحوست کا تاثر لے ہوئے تھی۔ افتخار اور کملاوتی اس روشنی میں ایک دوسرے کو بخوبی دیکھ سکتے تھے، مگر جو کچھ وہ دیکھ رہے تھے، اس روشنی میں جو منظر ان کے سامنے تھا، اسے دیکھ کر ان دونوں پر ہی سکتہ طاری ہو چکا تھا۔
हरि आनंद के खुश्क और बेढंगे पांव शक्ति देवी के मंदिर की सीढ़ियों के जीने तय कर रहे थे। वो हमेशा नंगे पांव ही रहता था। शफाफ जीनों पर जिस जगह इसका कदम पड़ता, एक लम्हे को वो जगह बिल्कुल स्याह पड़ जाती, मगर फौरन इस संगे जीने से पाँव का वो स्याह निशान यूं गायब हो जाता जैसे दोबारा हरि आनंद के तलवे में सरायत कर जाता हो। दूर मंदिर के अंदर देवी की मूर्ति के गले में केसर के फूलों का हार पड़ा था। हरि आनंद जैसे ही आखिरी जीना तय करके ऊपर पहुंचा, देवी के गले में मौजूद हार टूट के नीचे जा गिरा। हरि आनंद मुतमईन अंदाज में एक सिमत बढ़ गया और मंदिर के एक पोशीदा कमरे में जा पहुंचा। यहाँ 3 अफराद पहले से मौजूद थे। एक मंदिर का पुजारी था, दूसरे भी गालबन पुजारी ही थे। हरि आनंद पर नज़र पड़ते हुए तीनों जल्दी से उठ खड़े हुए। आइए महाराज, आइए, हम आप ही का इंतज़ार कर रहे थे। हमको मालूम था कि आप हर सैनिचर की तरह आज भी ज़रूर पधारेंगे। हरि आनंद खामोशी से पलथी मार कर बैठ गया। तुरंत ही करो धर्मदास, इसमें हमारा बोझ का दर्पण दिखलाओ, हमारे पास समय बहुत थोड़ा है, हरि आनंद ने गंभीर लहजे में कहा। और बड़ा पुजारी, जिसका नाम शायद धर्मदास था, एक जानिब बढ़ गया। हरि आनंद हर सैनिचर को शक्ति देवी के मंदिर आता और अगस्तिया नाड़ी से अपने मुस्तकबिल के मुतल्लिक मालूमात हासिल करता था। अगस्तिया नाड़ी पर कदीम तामिल ज़बान को निंदा थी, मगर हरि आनंद बखूबी समझता था। वो हर सैनिचर यहाँ आता और हर बार इसे अगस्तिया नाड़ी से यही आगाही होती कि जो शक्ति इसके पास है वो दुनिया में किसी और के पास नहीं। चंद लम्हों बाद धर्मदास वापस आ गया। इसके हाथ में बहुत ही पुरानी लकड़ियों की तख्तियों का एक बंडल था, जो गंदे मैले मगर बहुत ही मजबूत किस्म के धागे से बंधा हुआ था। हर तख्ती 1 फुट लंबी और 2 इंच चौड़ी थी और हर एक में दोनों सिरों के करीब बारीक सुराख थे। पुराने धागे के तारों में पिरोकर इन तख्तियों को कस के बांधा हुआ था। धर्मदास मौतबाना अंदाज में बैठ गया। इसके बाद इसने बड़े एहतराम के साथ वो बंडल खोला और पहली तख्ती पर सरसरी निगाह डालने के बाद कुछ निशानात से गोया इंडेक्स का काम लेते हुए कुछ तख्तियाँ उल्टी और फिर एक तख्ती पर रुक गया। फिर चंद लम्हों के बाद नौशाह तकदीर पढ़ने लगा। तर्जमा। हर सैनिचर की तरह आज फिर हरि आनंद अपने भोज का हाल और भाग्य का लिखा जानने के लिए यहाँ आया है। यह मनुष्य बहुत शक्तिपूर्वक है, मगर अब मुकरने मनुष्य प्राप्त करने की खातिर या 2 मुतजाद प्राणों को विष में लिए हुए। परंतु अब इस मनुष्य के चंथाओं का आगाज होने वाला है। इस धरती पर एक बालका ऐसा है जो ज्ञान के इन्हीं रस्तों पर चल निकला है, जिस पर चल के हरि आनंद पखरम शक्ति प्राप्त करने में सफल हुआ है। इस बालके का धर्म और है, मगर जिस रास्ते पे वो चल निकला है वो रास्ता इस धर्म पर आकर मुक्त होता है। ज्योतिष, हस्त देखा, जन्म कुंडली और निच्छर दराज के ज्ञान में हर घड़ी वो डूबा जा रहा है। और यही वो मंच है जो महान शक्ति रखने वाले पुक्रम से युद्ध की शक्ति रखता है। वो मंच एक ज्ञातवासी है, पोशीदा इल्म जानने वाला, परंतु यदि पुक्रम एक ऐसे मंच पर जो मुकरने लगन को और जिसने दुनिया में पहला सांस तारात्रों के साथ लिया हो को विष में कर ले और मकर मंडल का जाप करे तो कम और में कुछ भारी ना होंगे और पुक्रम शाली की शक्ति अपरंपार होगी। लाफानी, यह पुक्रम मुकरने को पालेगा, परंतु ये बात अभी इसकी जानकारी से दूर है कि वह मुकरने इसको कब और किस हालात में प्राप्त होगा, और ये भी कि वह अज्ञातवासी बालका धरती पर कहाँ चरण जमाए हुए है। बस इससे ज़्यादा पुक्रम का अपने भाग्य का जानना देवताओं के नज़दीक शुभ ना है। इतना कहने के बाद धर्मदास खामोश हो गया। तीनों ने हरि आनंद के तरफ देखा तो हरि आनंद के चेहरे के तासुरात देकर बेख्तियार झुरझुरी लेकर रह गए। हरि आनंद की आंखों में शोले चटक रहे थे और फरते गैस के बायस इसके पूरे चेहरे के खदोखाल पूरी तरह फड़कने लगे थे। मगर फिर हैरत अंगेज तौर पर हरि आनंद की हालत एतदाल पर लौट आई। इसके चेहरे पर परेशानी और आंखों में उलझन के तासुरात उभर आए। तीनों बेचारी अपनी अपनी जगह सहमे हुए थे और हरि आनंद किसी गहरी सोच में मुस्तगरक था। काफ़ी देर तक हरि आनंद अपनी जगह जामद और साकत बैठा रहा, न जाने वो किन गहराइयों में गुम था। फिर बेयकीनी से अंदाज में बोला, इतनी चर्च इंतहाई तजुब है। भला 10 रास्तों के सवार और महराम पक्रम शक्ति पर राब्ती करने वाले के रास्ते में भी कोई सुरमा ठहर सकता है। हरि आनंद की नज़रें खिला में मरकूज थी और गोया वो खुद से मुखातिब था। फिर वह चौंक कर धर्मदास की जाने मुतवज्जो हुआ। क्यों रे धर्मो, बता हमको कौन है वो सूरमा जो हमरे मुंह को आवेगा? किसमें इतनी शक्ति है जो पखरम विषय से युद्ध का विचारी है? नखुवत और हकारत तो हरि आनंद के एक एक लफ्ज़ से नजर आ रही थी। मैं क्या विनती करूं महाराज, पुत्र नाड़ी में इतना ही लिखा है। हरि आनंद के दिमाग में एक छन्नाका सा हुआ।
اسے کملاوتی اور افتخار عارف کا خیال ہے جسے اس نے اپنی گندی طاقتوں کی مدد سے زمین کی گہرائی میں محبوس کر رکھا تھا۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ تو تمہارے دیوتا بھی اتنا نہ جانتے ہوں گے جتنا ہم جانتے ہیں۔ ڈھونڈ نکالیں گے ہم اس سسر کے ناتی کو، پاتال میں سے بھی ڈھونڈ نکالیں گے۔ ہاں۔ ہری آنند واپسی کے لیے پلٹا تو دھرم داس اطمینان کی سانس لیتے ہوئے بولا، بھگوان آپ کی سہایتا کرے۔ یک بے یک ہری آنند جہاں تھا وہی ٹھک ٹھک کر رک گیا۔ پھر اس نے پلٹ کر نفرت بھری نظروں سے دھرم داس کی جانب دیکھا۔ ہری آنند اپنی سہایتا آپ کرتا ہے، وہ بھگوان کا محتاج نہیں۔ جی مہاراج۔ دھرم داس بوکھلا اٹھا اور ہری آنند پلٹ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ البتہ جہاں وہ کھڑا تھا وہاں فرش پر دو بے ڈھنگے پیروں کے سائے جھلملا رہے تھے، اور پھر اچانک کمرے کی دروازوں میں دراڑیں نمودار ہوئے۔ کمرے میں موجود تینوں بیچاری باہر نکلنے کے لیے بھاگے، مگر گرتی ہوئی چھاتنے نے باہر نکلنے میں کامیاب نہ ہونے دیا، اور ان کے ساتھ ساتھ ان کی چیخیں بھی چھت کے نیچے دب کر رہ گئی۔ مندر کے قرب و جوار میں ہری آنند کا کہیں نام و نشان تک نہ تھا۔ اندھیرے میں نحوست زدہ سی روشنی پھیل گئی۔ زمین پر بھاگتے دوڑتے روشن نقطوں نے چاروں طرف سے کملاوتی اور افتخار کو یوں گھیرے میں لے لیا تھا جیسے ان کے فرار کے راستے مسدود کر دیے گئے ہوں۔ ان دونوں کے اطراف میں اس قدر روشنی پھیل چکی تھی کہ ہر چیز واضح ہو گئی تھی۔ پہلے تو وہ دونوں سمجھ ہی نہ پائے کہ روشنی کے یہ متحرک نقطے کیسے ہیں، اور جب واضح طور پہ دکھائی دیے تو ان دونوں پہ سکتے کسی کیفیت طاری ہوگی۔ وہ لاتعداد بچھو تھے، خطرناک زہریلے سیاہ بچھو، جو مسلسل ایک طرف زمین سے ابلے پڑ رہے تھے، اور لمحہ بلمحہ ان کی تعداد میں اضافہ ہوا جا رہا تھا۔ ان کی پشت سے عجیب پراسرار نیلگوں روشنی پھوٹ رہی تھی۔ وہ روشن بچھو ان دونوں کے گرد دائرے کی صورت میں صفیں بنا رہے تھے، اور وہ دونوں حیرت اور دہشت سے گنگ اپنی اپنی جگہ آنکھیں پھاڑے اپنے اطراف جمع ہونے والے بچھوؤں کی اس فوج کو دیکھ رہے تھے۔ کچھ ہی دیر میں سینکڑوں بچھو ان کے گرد جمع ہو گئے۔ اذیت ناک موت کے تصور سے کملاوتی اور افتخار کے حل خشک ہو چکے تھے، مگر بچھو ان سے ایک مخصوص فاصلے پہ چاروں طرف پھیلے ہوئے تھے، اور کوئی ایک بچھو بھی ان کے قریب نہیں آیا تھا، جیسے وہ کسی پراسرار طاقت کے حکم کے غلام ہوں۔ کچھ دیر اسی طرح گزر گئی، بچھوؤں کی بڑھتی ہوئی تعداد رک گئی، اور اب تمام بچھو ان کے گرد ایک حصار کی صورت ساکت ہو چکے تھے۔ ایسے میں کملاوتی کے لرزتی ہوئی آواز ابھری، افتخار، یہ تو بچھواں ہے، اور اتنے بہت سارے۔ اب کیا ہوگا افتخار؟ یہ تو ہم کا ڈس لیں گے۔ نہیں، کچھ نہیں ہوگا، یہ ہمیں کچھ نہیں کہیں گے، حوصلہ رکھو۔ تم دیکھ نہیں رہی وہ ہمارے قریب نہیں آئیں گے؟ افتخار نے خوفزدہ سے لہجے میں کہا۔ خود اس کی اپنی حالت خراب تھی، اور اگر یہ ہمارے قریب آ گئے تو ہم کیا کریں گے؟ یہ تو بہت سارے ہیں۔ کچھ نہیں ہوگا، تم خاموش رہو، ورنہ تمہاری آواز سن کے وہ تم کو ڈس بھی سکتے ہیں۔ افتخار نے اسے خاموش کرنے کے لیے ڈرایا۔ اس وقت کملاوتی کی آواز بھی اسے دہشت زدہ کر رہی تھی۔ افتخار کی بات سن کے کملاوتی نے سختی سے ہونٹ بھینچ لیے، جیسے یقین ہو گیا ہو کہ اب اگر وہ بولی تو سچ مچ بچھو اس پر چڑھائی کر دیں گے۔ افتخار نے اپنے اطراف کا جائزہ لیا۔ یہ جگہ بہت عجیب و غریب تھی، جیسے کوئی بہت گہرا کنواں ہو، مگر بہت زیادہ وسیع۔ چاروں طرف کچی دیواریں تھیں، فرش بھی کچا تھا اور قدرے نم بھی۔ کوئی کھڑکی دروازہ تو دور، کہیں کوئی روشن دار یا معمولی سا رخنہ تک دکھائی نہ دے رہا تھا۔ اس کے باوجود وہاں حبس نہ تھا، اور چھت بھی کچی ہی تھی۔ وہ حیرت سے اس عجیب و غریب قید خانے کو دیکھنے لگا۔ پھر اچانک فضا میں گندی ناگوار بو کا احساس ہوا تو افتخار کا دھیان قید خانے کی بناوٹ سے ہٹ گیا۔ بے اختیار اس نے نتنے سے کوڑ لیے۔ اس کی نظریں اپنے اطراف کا جائزہ لینے لگی۔ پھر کملاوتی کی گھٹی گھٹی چیخ نے اسے کملاوتی کی جانب متوجہ کر دیا۔ اس پہ لرزہ طاری تھا، اور وہ دہشت زدہ سی نظروں سے ایک سمت دیکھ رہی تھی۔ افتخار نے اس کی نگاہوں کا تعاقب کیا تو جو کچھ نظر آیا وہ دیکھ کر ایک بار تو افتخار کے پورے وجود میں چیونٹیاں سی رینگ اٹھی تھی۔ وہ ایک انسان تھا، عجیب و غریب بھلیے کا مالک۔ وہ ایک طرف کچی دیوار سے پشت لگائے کھڑا اپنے چھوٹی چھوٹی آنکھوں سے ان دونوں کو گھور رہا تھا، اور افتخار کو اس کی آنکھیں اپنے وجود کے پاس پار گزرتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ خوف زدہ کر دینے والا سوال یہ تھا کہ کہیں کوئی ایسا معمولی سا رخنہ تک نہ تھا جس میں سے روشنی کوئی ہلکی سی کرن بھی داخل ہو پاتی۔ پھر ایک پورا انسانی وجود اس قبر میں کدھر سے آ گیا؟ افتخار خاموشی سے اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ کوئی سوال کرنے کی اس میں ہمت نہ تھی۔ پھر وہ آہستہ قدموں سے آگے بڑھنے لگا تو اس کی شخصیت پوری طرح واضح ہوگی۔ امید ہے کہ اس ناول کی پہلی قسط آپ کو پسند آئی ہوگی۔
آہستہ آہستہ یہ ناول آگے چلے گا تو مجھے امید ہے آپ کو پسند آئے گا. تھوڑا سا جو ہے آپ لوگوں کا ذوق کا ٹیسٹ بھی چینج ہو جائے گا. تو اس کے ساتھ ہی اللہ حافظ.